7 مہینے تک کعبے کی دیوار سے سورہ کوثر لٹکی رہی تھی، اور عرب کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور قصیدہ نگار قرآن کی مثل لانے سے قاصر رہے۔ اور پھر ایک نے آگے اپنی طرف سے یہ جملے لکھا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے آگے لکھا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، ورنہ اس کا مقابلہ ہم ضرور لاتے۔ دور دراز سے ایک شاعر آیا، اس نے دیکھا، اشش کر اٹھا، لیکن جب اس چوتھے جملے پہ آیا تو حیران ہو گیا۔ اس نے چوتھے جملے پہ لکیر کھینچی اور آگے لکھا وَلَٰكِنْ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ پہلے 3 کسی بشر کے نہیں، چوتھا کسی بشر کا ہی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی مثل کا لایا جانا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی اخبار و اخبار غیبیہ، قرآن نے جو کہا اس کی صداقتیں حرف بحرف ثابت ہو رہی ہیں۔ بلکہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تحویل قبلہ کے متعلق سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ یہ قرآن نے خبر دی، اور یہ اعتراض یہودیوں نے اٹھانا تھا۔ اب قرآن نے کہا ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو کس نے پھیرا، کیوں تم اس سے پھر گئے، یہ اعتراض کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اب انہوں نے ابھی اعتراض کیا نہیں، ابھی اعتراض کریں گے۔ قرآن نے پہلے بیان کر دیا، اور یہودی اسلام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کوئی موقع خالی نہ جائے۔ اب یہ ان کے لیے موقع تھا۔ قرآن نے کہا تھا ان قریب کہیں گے بے وقوف کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیرا، تو یہ کس نے کہنا تھا؟ یہودیوں نے کہنا تھا۔ یہودی کہتے ہی نہ، ان کے دل میں اعتراض آتا بھی تو زبان پہ نہ لاتے، اور پھر کہتے لوگ قرآن نے تو کہا تھا کہ لوگ کہیں گے، ہم نہیں کہہ رہے، لہذا قرآن کی بات غلط ہو گئی۔ ایسا ہو سکتا تھا۔ اور پھر یہ نہیں کہ اس کا جواب یہ دے دیا جاتا تم نہیں کہو گے تو کل آنے والی صدیوں میں لوگ کہیں گے۔ لفظ ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سین اور صوفہ یہ مستقبل قریب کے لیے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دور جا کے کہیں گے، ان قریب کہیں گے۔ سَيَقُولُ، ان قریب کہیں گے، تو وہ اگر نہ کہتے رک جاتے اور پھر کہتے یہ دیکھو قرآن نے کہا کہ ان قریب کہیں گے، اب کون کہہ رہا ہے؟ کہنا تو انہوں نے نہیں تھا، تو اپنی زبان کو روک لیتے، لیکن روک نہیں سکے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، جو انہوں نے کہنا تھا قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ اور ایک آج بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، آج ہی نہیں، کل ہی نہیں، کبھی بھی قیامت تک یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے۔ آج اسلام کو جھٹلانے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسلام کی تکذیب کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ان کو بھی نظر آتی ہے، تو وہ تمنا کر لیں کسی فورم پہ آ کے کہ قرآن تو کہتا ہے یہودی موت کی آرزو نہیں کر سکتے، ہمیں موت کی تمنا ہے، ہم مرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں امنگ ہے مرنے کی۔ وہ کسی فورم پہ آ کے یہ بات کہیں اور کہیں کہ دیکھو قرآن نے تو کہا تھا کہ تم کبھی آرزو نہیں کر سکتے، ہم تو آرزو کر رہے ہیں، لیکن نہ انہیں کل اس بات کی توفیق ہوئی تھی جو قرآن نے سَيَقُولُ السُّفَهَاء کے اندر کہا، اور نہ قیامت کے اندر اس بات کی توفیق ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، قرآن کی صداقتوں کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ قیامت تک قرآن کی صداقتوں کا سورج چمکتا رہے گا، اور اس سورج کو کوئی بھی گدلا نہیں سکتا، دھندلا نہیں سکتا، اس کی روشنی کو کوئی مات نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی وہ سچی کتاب ہے، اللہ کی وہ پاکیزہ اور مطہر کتاب ہے جو حجت بھی ہے اور ضابطہ اخلاق بھی ہے اور ضابطہ حیات بھی ہے۔ دنیا کے اوپر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ضابطے تو ہیں لیکن حجت نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں پھر بات آگے چلے۔ ہر نبی کو جو معجزہ عطا کیا جاتا رہا ہے، عادت باری تعالیٰ اس طرح رہی ہے کہ اس دور کے مطابق عطا کیا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کی صنعت عروج پہ تھی، لوگ لوہے کا کام کرتے تھے، زرہیں بناتے تھے، لوہے کو گرم کر کے نرم کر کے ڈال کے کوئی شکل دیتے۔ تو اس دور میں اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا اسی قبیل کا دیا گیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے، موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ لوگوں کو تو گرم کر کے نرم کرنا پڑتا، اللہ کا نبی یوں ہی اس کو نرم فرما لیتا۔
تو یہ چیز بطور معجزہ عطا کر دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حسن کا چراغ گلی گلی جل رہا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ حسن عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، جادوگری کا فن عروج پہ تھا، نقطہ کمال پہ تھا، گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ کرشماتی عصا تھا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، کبھی ضرورت ہوتی ہے تو اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب احتیاج ہوتی ہے تو وہی سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے، اور منوں ٹنوں کے حساب سے پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل لیتا ہے۔ جب سمٹتا ہے تو عصا کا عصا نہ قد بڑھتا ہے، نہ وزن بڑھتا ہے، نہ حجم بڑھتا ہے۔ تو چونکہ جادوگری کا دور تھا، جو معجزہ دیا گیا وہ جادوگروں کے فخر کو توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں لوگ پتھر سے چیزیں بنانے کے عادی تھے، لیکن اللہ نے جو نبی کو معجزہ دیا وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے، یہ طب کے عروج کا دور ہے۔ طب یونانی نے درجہ کمال حاصل کر لیا، ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر لیا گیا تھا، لیکن 3 امراض کا ان کے پاس علاج نہیں تھا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ تینوں علاج رکھ دیے۔ وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس میں روشنی آ جاتی ہے، کوڑی کے جسم کو ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو شفا مل جاتی ہے، اور مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس دور کے مطابق دیا گیا۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا و مولا آئے، یہ زبان و بیان کا دور تھا، گھر گھر شاعر اور ادیب تھے، لوگوں کو اپنی زبان پہ، بیان پہ ناز تھا۔ جو سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو دیا گیا وہ معجزہ قرآن دیا گیا، اور پھر اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی تھی، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اس لیے کہ ان کتابوں کے بعد نئی کتاب نے آنا تھا۔ اگر ان میں تحریف راپ آ جاتی ہے، ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو نئی کتاب آ کے اس خلا کو پورا کر دے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، لہٰذا اس کے احکام غیر متبدل ہوں گے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے دکھوں کا مداوع اس ایک کتاب قرآن مجید کے اندر رکھ دیا، اور اس کتاب سے وابستہ ہونے والا، اس سے روشنی اور نور لینے والا محروم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے جو امت کے نام مصطفیٰ کی وساطت سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے لوگوں سے کلام مجید کے پردے میں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی کا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ قرآن اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ کاش ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اور قرآن مجید کے معانی و مطالب کو سمجھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج اس امت کا المیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم نے بطور رسم قرآن مجید کو اپنایا ہے، رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہو، آپ 2 4 5 10 ماہ کے بعد اس کا اختبار کریں، امتحان لیں اس کا، وہ انگلش فر بولتا ہو، لہجہ بھی ٹھیک ہو،